گمراہ ایپیسوڈ 113۔ میں نے وہ شام کسی نہ کسی طرح ایک چائے خانے میں بیٹھ کر گزاری، یوں کہ بس چائے پیتا رہا اور دنیا کو بیٹھا دیکھتا رہا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے گرد کچھ لوگوں کا حلقہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، یوں جیسے چند لوگ ملے جلے تاثر کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ یوں ہی میرا احساس تھا۔ میں چونک سا گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ آدمی میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کوئی دم میں مجھے آن لیں گے۔ میں چاروں طرف بڑے غور سے دیکھتا ہوا اٹھا تو وہ آدمی بھی میرے ساتھ ہی اٹھ گئے۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ وہیں کے ہیں یا کوئی پچھلا حساب صاف کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کرسی کو ہٹا دیا اور خود ان کے سامنے چلتا ہوا ہوٹل کے مالک کے پاس جا پہنچا۔ وہ سب لوگ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ہوٹل والے کو پیسے دے کر میں 10 قدم آگے نکلا تو وہ لوگ میرے پیچھے آ گئے، یوں جیسے وہ کسی اور خیال میں ہوں، مگر میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے واقف ہیں، میرا بھید جانتے ہیں، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ پولیس کے لوگ ہیں یا عام آدمی۔ کوئی 20 قدم میں آگے نکلا ہوں گا کہ وہ لوگ میرے پاس آ گئے۔ السلام علیکم۔ میں نے ان کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ آدمی بولا، کیا بات ہے بادشاہو، ہم سے ناراض ہو؟ اوئے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ حد ہو گئی۔ طاہیہ تو؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ کہہ کر میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تو وہ بہت تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ یہ میرے دوست ہیں، یہ مقصود ہے، یہ عارف اور یہ وضاحت۔ آپ سے ملنا تو کمال ہو گیا۔ حد ہو گئی بھائی، میں تو ان تینوں کو دیکھ کر ڈر ہی گیا تھا اور آپ تو ان میں بالکل ہی پیچھے تھے۔ آئیں کہیں چائے پیتے ہیں۔ ہاں چلیں، مگر یہ مقصود اور یہ وضاحت تو ابھی گھر جائیں گے، انہیں کچھ کام ہے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ بہت بہتر، اللہ حافظ جناب۔ ویسے یہ ملاقات بھی عجیب ہی رہی۔ میں نے ان سے ہاتھ ملایا تو وہ خدا حافظ کہہ کر واپس چلے گئے۔ میں عارف اور طاہیہ کو لے کر ایک اور ہوٹل میں جا بیٹھا۔ یار یہ بتا، تو یہاں آیا کس طرح ہے؟ بس ایسے ہی، تقدیر یہاں لے آئی۔ میں نے سنا ہے کہ بہت مال ہے یہاں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تیرا تو سارا پنجاب واقف ہے، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ اپنا عارف ہے نا، اس کی بھی یہاں کسی سے یاری ہے۔ وہ آج ملا نہیں، 2-4 دن میں مل جائے گا۔ آپ سنائیں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں یار، بالکل ٹھیک ہوں۔ کوئی نئی تازی؟ نہیں، بس وہ جو اپنے دوست ہلاک ہو گئے تھے ان کو دفنا کر ہم بھی دفن ہو گئے۔ کچھ مزہ نہیں آ رہا، مگر پھر بھی کچھ کرنے کو تو چاہیے نا، اس لیے اب ادھر آ گئے ہیں۔ اللہ مالک ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ یہ اپنے عارف صاحب کہاں رہتے ہیں؟ یہ تو میرے ساتھ لاہور سے یہاں آئے ہیں۔ ان کا بہت بڑا کاروبار تھا مگر وہ سارا تباہ ہو گیا، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے ہیں۔ اب یہ بھی اپنے ساتھ مل کر یہی دھندا اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں یار، یہ کوئی دھندا ہے؟ کوئی اور کام سکھا دینے۔ کیوں عارف صاحب؟ نہیں، میرا خیال ہے یہی کام ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ سنائیں، کیا حال ہے آپ کے؟ کچھ موٹے نہیں ہو گئے آپ؟ نہیں، موٹا تو نہیں، پتلا ہو گیا ہوں۔ مگر یہ قصہ کیا ہے؟ کوئی خاص اسامی ہے جس کے پیچھے تم یہاں آئے ہو؟ تھی تو ایک اسامی ہی، مگر وہ ہوائی جہاز میں جا بیٹھی۔ بہت روپیہ تھا اس کے پاس، مگر وہ تباہ ہو گیا۔ طاہیہ نے بڑے افسوسناک لہجے میں کہا، کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ میں نے اسے ٹٹولتے ہوئے کہا، ہاں کام تو بہت ہے، مگر یہ کوئی اچھی جگہ نہیں، کہیں الگ جا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت اچھی جگہ ہے، تم بات کرو، یہاں ہر آدمی اپنے حال میں مست ہے۔ طاہیہ اور اس کا دوست عارف ابھی تک کسی گہری سوچ میں تھے۔ یہ تمہارے دونوں دوست مجھے دیکھتے ہی نکل گئے۔ ایسا کیا کام تھا انہیں؟ پتہ نہیں، دراصل انہیں اپنی ہی ایک اسامی کا پتہ کرنا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے بہت دور سے لگے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے لمبا سا پائپ نکالا اور اس میں تمباکو بھرنے لگا۔ چہرہ اس نے عجیب سا بنا رکھا تھا، سر پر اس نے ایک نمازی قسم کی جھاڑن سی پہن رکھی تھی۔ وہ ٹوپی تو کسی بھی طرح نظر نہیں آتی تھی، پھر بھی وہ اسے ٹوپی کہتا تھا تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اپنی مونچھیں اس نے منڈوا رکھی تھی، گلے میں قمیض ایسی تھی جو زانوں تک نیچے جاتی تھی، وہ شلوار ایسی پہنے تھا جو گھٹنوں تک ہی رہتی تھی۔ ایک طرح سے وہ پکا نمازی بنا ہوا تھا۔ عارف صاحب بھی اسی مسلک کی پیروی کرتے تھے اور اسی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر اتنا ضرور تھا کہ ان صاحب نے جو شلوار پہنی تھی وہ ذرا گھٹنے سے نیچے جاتی تھی۔ سامان نام کی کوئی شے ان کے پاس نہیں تھی اور وہ مجھے کسی بھی طرح وہ طاہیہ نظر نہیں آتا تھا جس سے میں لاہور میں مل چکا تھا۔ پھر بھی وہ میرے آبی کا دوست تھا اور مجھے عزیز تھا۔ کیا خیال عارف صاحب؟ یہ آبی کے دوست ہیں اور مجھے تو کئی دنوں سے وہ ملا ہی نہیں۔ جب وہ پائپ بھر کر سلگا چکا تو عارف صاحب کو آنکھ مار کر بولا، کیا خیال ہے عارف صاحب؟ یہ آبی کے دوست ہیں
اور مجھے تو وہ کئی دنوں سے ملا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی مل جائے گا، جلدی تمہاری اس سے ملاقات ہوگی۔ کام بتاؤ تم مجھے۔ میں نے سگریٹ زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، معاملہ یہ ہے حضرت کہ یہاں سے ایک لڑکی اٹھانی ہے اپنے 10 لاکھ روپے کے ساتھ۔ عارف نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ یعنی یہ بھی کوئی کام ہے آپ لوگوں کی نظر میں؟ کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ ادھر ہی ہے، ناظم آباد میں رہتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پر وہ ہے کون؟ یہ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ اپنے عارف صاحب کا اس پر بہت دنوں سے دل آیا ہوا ہے، اور ایسے ہی بس آ جاتا ہے۔ اس کو یہ بڑی رقمیں کھلاتے رہے ہیں، یوں سمجھیں یہ اسے 10 لاکھ روپیہ کھلا چکے ہیں۔ اب وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، بس یہ معاملہ ہے۔ لعنت بھیج یار، کام کی بات بتا، کمال کرتا ہے تو، یعنی یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ حد ہو گئی، یعنی یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی آپ کے لیے، اور ان کی جان ہوا ہوئی جاتی ہے۔ خیر دیکھیں گے، کل کوئی بات سوچیں گے، ابھی تو میرے ساتھ چل، میں تجھے آبی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ بہرحال یہ کام ضرور کر دیں۔ کر دیں گے، تو کیوں خواہ پریشان ہو رہا ہے؟ ان سے تو اب رخصت ہو لے۔ ہاں یہ تو ہوگا ہی، میں کل شام کو آپ کو ملوں گا عارف صاحب، بس بے فکر ہیں۔ ٹھیک ہے حضور، میں کل شام کو 6 بجے آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے اٹھ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ میں نے طاہیہ کو پکڑ لیا، یہ تو کیا کر رہا ہے یار؟ آدمی ہے کہ مصیبت، چھوڑ ان باتوں کو۔ مگر حضرت یہ تو میرے لیے بڑی جان ہارتا ہے۔ بالکل بیکار آدمی ہے یہ، تو ان پاگلوں میں کہاں پھنس گیا؟ کمال ہو گیا یار، تو طاہیہ ہے میرے یار، طاہیہ۔ تیرے تو ادھر بڑے روب تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے پیارے، مگر میرے یار میرے ساتھ نہیں رہے، میں اکیلا کہاں پریشان ہوتا پھرتا، مجھے مجبوراً ان جیسے لوگوں کے ساتھ پھرنا پڑ رہا ہے۔ پاگل ہے تو، یہ کوئی تیرے ڈھب کے آدمی نہیں ہے۔ کہاں تو اور کہاں یہ لوگ؟ ذرا سوچ تو کیا سے کیا بن گیا؟ طاہیہ میری یہ بات سن کر بہت ہی آزردہ ہو گیا۔ تجھے معلوم ہے کہ تیری بیوی اور 2 بچے ہیں، تجھے وابی نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا تھا، تجھے یاد ہوگا، وہ تو تجھ سے اپنی والدہ کا پتہ پوچھے گا۔ ان کو میں اپنے گاؤں میں چھوڑ آیا ہوں، آبی کی ماں کو میں نے اس کے گھر پہنچا دیا تھا، وہ بہت پریشان تھی، یہی بہتر سمجھا کہ میں اس کو گھر پہنچا دوں۔ چل یہ تو اچھا ہوا، وہ دونوں دوست بھی یاد آتے ہوں گے، ان کو تو نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے بڑی رقم پہنچا دی ہوگی، مگر تیرا کیا بنے گا؟ ان لونڈے لپاڑوں سے تو تیرا کام نہیں چلے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ ان سے بھی مجھے 2 پیسے ملنے کی امید ہے۔ دفع کر یار، میرے ساتھ چل، میں تجھے آبی سے ملواتا ہوں، آ۔ یہ کہہ کر میں نے جگہ چھوڑ دی اور ہوٹل کا بل ادا کر کے میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میاں ہمیں ذرا طارق روڈ پر لے چلو، میں نے ڈرائیور سے کہا، اور طاہیہ سے میں اس کی اپنی آپ بیتی سننے لگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اس کے دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے تو کئی معاملوں میں اس نے براہ راست ہاتھ ڈالا، کہیں سے اسے 2000 ملا، کہیں سے 4000، مگر اس سے زیادہ رقم اسے ہاتھ نہیں آئی۔ اس عرصے میں 2-4 ماہ کے لیے وہ جیل بھی چلا گیا۔ وہاں سے جب وہ واپس آیا تو پھر بیکاری اس کا مشغلہ بن گئی۔ آدمی کے دوست اس کے ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر کچھ بھی پلے نہیں رہتا، کچھ ایسا ہی حال اس کا بھی تھا۔ ابھی ہم طارق روڈ کی طرف چلے ہی تھے کہ ایک جگہ وہ تینوں آدمی جو طاہیہ کے ساتھ تھے ایک ٹیکسی کو روکے کھڑے تھے۔ ٹیکسی کے اندر ایک گلبہار قسم کی عورت بیٹھی تھی اور وہ ڈرائیور ایک دم پاگل ہوا جاتا تھا۔ تینوں آدمی ٹیکسی کے اندر جا بیٹھے تھے۔ ہم نے ٹیکسی وہاں روکی تو ڈرائیور بولا، یہ کیا بدماشی ہے، میں نہیں جاتا کسی طرف۔ چل باؤ، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ عارف اور وضاحت پچھلی سیٹ پر جا بیٹھے اور مقصود اگلی سیٹ پر۔ ہم نے گاڑی وہاں روکی اور اتر کر اس ٹیکسی کے گرد ہو گئے۔ کئی اور آدمی بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ کہ کیا قصہ ہے جناب، خیر تو ہے؟ طاہیہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں وہ عورت دائیں ہاتھ سے ٹیکسی پر سے اتر گئی اور تیز تیز قدم چلنے لگی۔ عارف نے اسے 2 قدم آگے جا کر پکڑ لیا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، یہ میری بیوی ہے اور مجھ سے بات ہی نہیں کرتی، چل میرے ساتھ۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھ کر کہا، یہ بالکل بکواس ہے، میں تمہیں بالکل نہیں جانتی، جانے دو مجھے، میں کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اتنے میں مقصود اور وضاحت تیزی سے آگے نکلے اور ان لوگوں نے اسے ٹیکسی میں ڈال لیا۔ عارف بولا، چل میاں، دیکھتا ہوں کیا کرتی ہے یہ، چلو۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے خنجر نکال لیا۔ چل، میں کہتا ہوں نکل چل یہاں سے۔ اس ڈرائیور نے مجبوراً گاڑی چلا دی تو مجھے اس قصے میں پہلی بار عجیب طرح کی دلچسپی محسوس ہوئی۔ طاہیہ، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟
یہ کہہ کر میں نے طاہیہ کو اپنے ساتھ ٹیکسی میں بٹھایا تو وہ ڈرائیور ذرا دیر کے لیے رکا، پھر بولا، کیا ان کے ساتھ جانا ضروری ہے؟ ہاں، ذرا چلو، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ کہہ کر اس نے گاڑی چلا دی۔ گاڑیاں آ جا رہی تھیں، وہ لوگ جو وہاں جمع تھے آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکنے لگے۔ ہم اس کوشش میں تھے کہ وہ گاڑی ہماری نظر سے دور نہ ہو۔ کچھ ایسی ہی مشتقتاً ایسی خوشبو تھی اس میں کہ مجھے یہ معلوم کر کے دلی خوشی ہوتی کہ وہ تھی کون، اور ان تینوں آدمیوں بلکہ ان چاروں آدمیوں سے اس کا کیا تعلق تھا۔ ذرا دیر کے لیے وہ میری نظر میں کھپ کر رہ گئی تھی۔ طاہیہ بھی سخت پریشان تھا، اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ تینوں ہمیں وہاں یوں ٹیکسی والے سے لڑتے دکھائی دیں گے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا جھوٹ بولے۔ اس نے وہاں بہت ہی زیادہ دروغگوئی سے کام لیا تھا، ایسا دروغگوئی کا کام جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی۔ ابھی ہم ایک ہی میل چلے ہوں گے کہ وہ گاڑی دائیں ہاتھ مڑی، اس کے پیچھے لگ کے ہم بھی چلے آ رہے تھے، مگر عین اس وقت ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ سب کچھ ہی غرق ہو کر رہ گیا۔ ارے یہ کیا ہو گیا بھائی، کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ آپ دوسری گاڑی میں بیٹھ جائیں جناب، ڈرائیور نے نیچے دیکھ کر کہا۔ ہم نے دائیں بائیں بہت دیکھا مگر کوئی بھی ٹیکسی ہمیں نہیں مل رہی تھی، اور وہ گاڑی ہم سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ مجھے اس ٹیکسی کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر سخت طیش آ رہا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ ہمیں جو گاڑی ملی وہ کوئی 10 منٹ بعد ملی۔ اس میں بیٹھ کر ہم نے بہت زیادہ کوشش کی، بہت ہاک چھانی، مگر ان لوگوں کا ہمیں کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ناچار ہم نے گاڑی طارق روڈ کی طرف موڑ دی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ یا تو ان کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے یا پھر میں ہی پاگل ہوں۔ نہیں یار، ایسی بات نہ کہیں، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے یہی کہ میں ان کی بات پر یقین کر لوں کہ یہ بہت بڑے آدمی تھے۔ کیسی باتیں کرتا ہے تو؟ مجھے تو وہ یہی بتاتے تھے، سو میں نے آپ کو وہی بتا دیا۔ کیا لینا ہے مجھے جھوٹ بول کر؟ ٹھیک ہے، آج رات تو اطمینان سے نہیں سو سکے گا، یہ رات تجھ پر بہت بھاری ہوگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، دیکھتا رہ۔ یہ کہہ کر میں نے گاڑی سے باہر نظر ٹھہرا دی۔ ہوا میں نمی بڑھتی جا رہی تھی اور آسمان گدلا سا ہونے لگا تھا۔ طارق روڈ پر پہنچ کر میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور فردوسی کے دروازے کے سامنے جا ٹھہرا۔ یہاں کون رہتا ہے؟ طاہیہ نے پوچھا۔ اس کا ذہن یہ باور کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میں کسی اچھی جگہ پر رہ رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا، میرے سامنے فردوسی بیگم تھی۔ کون ہے آپ کے ساتھ؟ یہ دوست ہے میرے، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ ٹھیک ہے، کھانا میں نے تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور آبی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ طاہیہ میرے ساتھ ہی تھا، وہ ہر شے کو بڑے غور سے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو آبی اس وقت دوسری طرف منہ کر کے لیٹا تھا۔ ہمیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے سر الٹ دیا اور اف میرے خدا، طاہیہ کی جو حالت ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف دوڑا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آبی؟ یہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اچھا تو ہے طاہیہ، تو یہاں کیسے آ گیا؟ مجھے یہ بھائی صاحب مل گئے تھے، پر تیرا یہ حال کیسے خراب ہو گیا؟ بہت لمبی کہانی ہے یہ، کسی وقت سناؤں گا۔ تم میری ماں کا حال بتاؤ، کیسی ہے وہ تو اپنے گھر میں ہے، میں انہیں گاؤں چھوڑایا تھا، بڑے اطمینان سے ہیں وہ وہاں۔ ہاں یہی بہتر تھا، پر یار آخر تو یہاں کیسے آیا؟ ادھر بیٹھ۔ وہ بستر سے ذرا دور ہو گیا، طاہیہ کے لیے اس نے جگہ بنا دی تھی۔ ایسے ہی یار میں کام سے یہاں آیا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ تیرے ساتھ یہ حال ہو چکا ہے۔ بس تقدیر کے چکر ہیں، آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ادھر کھانا رکھا ہے یار، وہ کھا لو۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، تمہارا یار طاہیہ آیا ہے، لاہور میں تو اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، اب یہ یہاں کیسے آ گیا؟ ہاں اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کسی دھندے سے لگا دے اسے، یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ ہاں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ آؤ طاہیہ کھانا کھا لو۔ یہ کہہ کر میں نے میز پر رکھا کھانا کھول دیا۔ غمزدہ خانم نے تمام ہی چیزیں اچھی پکائی تھیں۔ کھانے کے دوران آبی بولا، تم نے اسے بتایا نہیں کہ میرے ساتھ کیسا واقعہ پیش آ چکا ہے؟ نہیں، بتانے کی ضرورت بھی نہیں، ان لوگوں کو یہ جانتا تک نہیں ہے۔ پر یار تو آدمی کچھ گڑبڑ ہے، اسے بتا دیا ہوتا۔ بتا دیں گے، پہلے تو اچھا ہو لے۔ میں کیسے اچھا ہو سکتا ہوں پیارے؟ بہت سی باتیں ناممکن ہیں، مجھے تو زندگی بھر اس اندھیرے میں ہی رہنا ہوگا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، کسی دشمن نے اس کی آنکھیں نکال لی ہیں طاہیہ، اور خدا ہی جانتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اچھا،
یہ کمال کر دیا اس دشمن نے. کون ہے وہ؟ نام کیا ہے اس کا؟ وہ سب لوگ آج کل امریکہ چلے گئے ہیں، مگر ان کے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں. حد ہے. یہ میں کیسے یقین کر لوں؟ تم سے بھی وہ؟ ہاں، وہ ہم سے بھی ہاتھ کر گئے، اور آج میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں ان کا ایک آدمی رہتا ہے. میں تمہارے ساتھ چلوں گا، دیکھتا ہوں وہ کون لوگ ہیں. میں انہیں معاف نہیں کروں گا. وہ ایسے ذلیل آدمی ہیں. ہاں، کچھ زیادہ ہی. بہرحال ہم آج وہاں ضرور جائیں گے. کھانا ختم ہوا تو تاہیہ ہم سے پوچھتا رہا کہ وہ کون لوگ ہیں. ساری بات ہم اسے بتا چکے تو وہ بولا، میں سوات خان کو 7 تالوں میں سے بھی باہر نکال لوں گا. اٹھو میرے ساتھ. ہاں چلتے ہیں. اب تو تمہیں کوئی دقت نہیں ہے؟ نہیں یار، وقت کی چیز تو ہاتھ سے نکل ہی گئی ہے. اب تو یہاں ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچا. ہاں، تیرے لیے واقعی بڑا کٹھن کام ہے. بہرحال بے فکر رہیں، کچھ نہ کچھ میں تیرے لیے ضرور کروں گا. چند لمحوں تک ہم وہاں بیٹھے سگریٹ پیتے رہے. آبی نے یوں کیا تھا کہ جب سے اس کی آنکھیں ختم ہوئی تھی اس نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا تھا. بہت پریشان تھا وہ، اور میں سوچتا تھا کہ وہ دن کب آئے گا جب وہ اپنے لبوں سے سگریٹ بھگو کر مجھے دیا کرے گا. رات کے 12:30 بجے میں نے اس کا بستر چھوڑ دیا. آؤ تاہیے، مجھے اس سوات خان کی تلاش ہے. ہاں، اسے تو ضرور پکڑنا چاہیے ہر قیمت پر. وہ میرے ساتھ ہو لیا. آبی نے اپنے بستر سے اٹھ کر باری باری ہماری کمر پر ہاتھ پھیرا، جیسے وہ ہمارے وجود سے خود کو آشنا کر رہا ہو. اس کو شاید یقین تھا کہ ہم پھر لوٹ کر اس کی طرف نہیں آئیں گے. وہ بولا، ذرا احتیاط سے کام کرنا پیارے. تم آدمی ہو بہت گڑبڑ والے، بہت سمجھداری سے کام لینا ہوگا تمہیں. فکر نہ کرو، انشاءاللہ ہم 2 گھنٹے بعد واپس آ جائیں گے. پریشان نہ ہو، تمہاری یہ پٹیاں بس چند دن کی محتاج ہیں، پھر تم اطمینان سے دیکھ سکو گے. ٹھیک ہے یار، مجھے تمہاری فکر لگی ہے. اپنا تو بیڑا پار ہو ہی چکا ہے. وہ کہاں ہے فردوسی خانم؟ اسے بلواؤ ذرا. کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ خواہ مخواہ بددعا دے گی، اور کسی کی بددعا نہیں لینی چاہیے. ایک تو ویسے ہی ہم اس کے مکان پر قابض ہیں، اوپر سے وہ آدھی رات کو تیرے پاس آئے گی. کیا خیال ہے تیرا؟ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ. آبی نے پریشان ہو کر کہا. اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ مجھے اس وقت وہاں سے رخصت کرے، اور تاہیہ تو اسے دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا. اس نے کبھی کسی کو اس حال میں دیکھا نہیں تھا. بازار میں پہنچ کر ہم نے گولی مار کے لیے ٹیکسی لی. وہ جگہ میں دیکھا تھا، وہاں تک پہنچنا تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا. تاہیہ پچھلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھا تو بولا، وہ جگہ معلوم ہے آپ کو؟ ہاں. لو، تم سگریٹ پیو اور اس بات کو دھیان میں رکھو کہ ہمیں آج اس شخص کا 3 کر دینا ہے. بہت بچتا رہا ہے وہ ہم سے. سگریٹ تو اچھا ہے، لائیں ذرا. کچھ گولیاں شولیاں بھی ہیں آپ کے پاس؟ ہاں، میرا سامان میرے ساتھ ہی رہتا ہے. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ چیز؟ تاہیہ نے سامنے کی سیٹ کے نیچے سے ایک بڑا سا پلاسٹک کا لفافہ نکال کر مجھے دکھاتے ہوئے کہا. آواز اس نے دبا لی تھی. ارے، یہ تو کسی سواری کا دکھائی دیتا ہے. دکھاؤ ذرا. میں نے اس سے لفافہ لے کر کھولتے ہوئے کہا، ارے، اس میں تو یہ نوٹ ہے، اور یہ زیور بھی. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ لا ذرا دکھاؤ مجھے، یہ تو گڑبڑ لگتی ہے. اس نے وہ نوٹ اور زیور دیکھ لیے تو بولا، کیا خیال ہے، ڈرائیور کو بتا دیں؟ نہیں یار، دفع کر اس کو، سنبھال کر رکھ، تیرے کام آئیں گے. نہیں بھائی، یہ گڑبڑ نہ کرو، میں اس کو بتا دیتا ہوں. پھر وہی بکواس. ابے یہ ایمانداری رہنے دے، سنبھال کر رکھ لے اس کو. تم مجھے بے ایمانی سکھا رہے ہو. ارے پتہ نہیں ہے کس کا ہے، میں ڈرائیور کو بتاتا ہوں. بھائی ڈرائیور، یہ تیرے خانے میں کیا چیز ہے یہ پلاسٹک کا تھیلا؟ اس میں تو بہت مال ہے پیارے. تاہیہ نے ڈرائیور سے کہہ ہی دیا. یہ؟ اچھا، کمال ہے، مجھے بتائیں تو کیا ہے اس میں؟ ڈرائیور نے گاڑی سڑک کے کنارے پر روک دی. یہ دیکھنا، یہ کوئی 40,000 روپے ہیں، اور یہ زیوروں کا ڈبہ بھی موجود ہے. تاہیہ نے اسے لفافہ دکھاتے ہوئے کہا، اچھا، تو اس کا مطلب ہے کوئی سواری یہاں یہ سامان چھوڑ گئی ہے. مجھے دے دیں، میں اسے تھانے میں پہنچا دوں گا. جی نہیں، ایسی گڑبڑ نہیں ہوگی. آپ یوں کریں کہ اس سواری کو یاد کریں جس کے پاس یہ سامان تھا. پتہ نہیں کون سواری تھی وہ، تھانے والے ہی پتہ کر سکتے ہیں. یوں کام نہیں چلے گا بھائی جی، اور پولیس سے ہمیں کیا لینا ہے، وہ تو اپنے ہی سیاپے میں رقم رکھ لیں گے. تاہیہ نے پریشان سے ہو کر کہا. بات تو وہ کر بیٹھا تھا، مگر اب اس کے اثرات اس کے لیے مصیبت بن رہے تھے. میری طرف اس نے بڑے غور سے دیکھ کر کہا، کچھ سوچو بھائی جی، یہ کسی غریب کی رقم ہے، وہ اسے یہاں چھوڑ گیا ہے.
بکواس نہ کرو تم، یہ لفافہ مجھے دے دو، یہ میرا لفافہ ہے۔ میں نے تاہیہ سے لفافہ لے کر اپنی ران کے نیچے رکھ لیا۔ چلو یہ آگے نکل، بے وقوف سمجھتے ہیں میں پاگل ہوں، چل نکل۔ یہ نہیں ہوگا بھائی جی، میں تو یہ رقم پولیس کے حوالے کروں گا۔ ڈرائیور اکڑ گیا، اس نے ہمیں صاف سیدھا پولیس کا حوا دکھا دیا تھا۔ یہ بکواس کرتا ہے بھائی جی، یہ آدمی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کس کا لفافہ اور کیسی پولیس؟ میں اسے خود بازار سے لے کر آیا ہوں، یہ دیکھو اس میں بازار کی رسید موجود ہے۔ یہ کہہ کر میں نے زیورات کے ڈبے میں ہاتھ ڈال کر رسید اس کو دکھا دی۔ وہ کچھ گھبرا سا گیا، مگر اس رسید کو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ میرا نام علی احمد ہے، آج ہی یہ چیزیں میں بازار سے خرید کر لایا ہوں۔ اس کا دماغ خراب ہے، خامخواہ اس نے آپ سے مذاق کر دیا۔ میں نے تاہیہ کا ہاتھ پوری طرح دبا دیا۔ وہ تاہیہ تو بالکل ہی پاگل ہو رہا تھا، حالانکہ اسے پیسے کی ضرورت تھی، بے حد ضرورت تھی، مگر وہ اس گھڑی اپنی اس ضرورت کو بھی نظر انداز کر رہا تھا۔ جب اس رقم کو میں نے ران تلے دبا لیا تو ڈرائیور بولا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے تجھ سے، چل گاڑی چلا، تیری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ آپ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، پر یہ بندے مجھے پاگل نظر نہیں آتے۔ کبھی کبھی یہ پاگل ہو جاتا ہے، دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے اس کا۔ دوپہر میں بھی اس نے میرے ساتھ یہی ہاتھ کیا تھا۔ بہرحال تو جلدی کر، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب جی، ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تاہیہ میرے کان کے قریب منہ لا کر بولا، یار یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ بک نہیں ہوئے، تیری وجہ سے خواہ مخواہ ڈرائیور سے چکر چل گیا ہے، حد ہو گئی ہے تیرے مذاق کی۔ میں نے پلاسٹک کے تھیلے سے دونوں چیزیں نکال کر اپنی جیبوں میں رکھ لی، رسید سمیت، اور لفافہ طے کر کے ٹیکسی کے پچھلے خانے میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم گولی مار میں جا اترے۔ ٹیکسی والا ابھی تک ہم سے سخت ناراض تھا۔ اس کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا کہ ہم نے اتنی تیزی سے اس کے سامنے 2 جھوٹ بولے ہیں۔ بہرحال میری باتوں کا اس پر اچھا اثر ہوا تھا۔ وہ بولا، آپ کے دوست نے تو کمال ہی کر دیا، ان کے مذاق کا آپ کب سے نشانہ بن رہے ہیں۔ ایسے ہی پاگل ہے یہ لو کرایہ اور جان چھوڑو ہماری، یہ لو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو 50 کا نوٹ دیا تو وہ بولا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو دفع کرو، یہ سارے کا سارا رکھ لو۔ آؤ یار، اس سے کیا بات کریں، یہ بھی تیری طرح پاگل ہی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے تاہیہ کو ٹیکسی میں سے اتارا اور اپنے ساتھ لے کر گولی مار کے اس علاقے میں جا گھسا جہاں وہ سوات خان ٹھہرا ہوا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہم نے سوات خان کے مکان کو گھیرے میں لے لیا، یوں کہ ہم دونوں دروازے کے پاس جا ٹھہرے۔ اندر باہر چاروں طرف خاموشی طاری تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں 2 آدمی آ ٹھہرے ہیں، ایسے 2 آدمی جو انسانوں کے دلوں کا حال پھیر دیتے ہیں۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، احساس تو ہمیں یہی تھا کہ وہ لوگ صحن میں سوئے ہوں گے، مگر نہیں، معلوم یہ ہوا کہ صحن بالکل خالی ہے اور وہ لوگ اندر کمروں میں جا سوئے تھے۔ چند لمحوں تک ہم نے دستک کے جواب کا انتظار کیا، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تاہیہ بولا، میرا خیال ہے کہ ہم اس دیوار کو پھلانگ جاتے ہیں۔ ہاں یہی کرو، مگر کچھ دیر انتظار کر لو۔ میں نے ارد گرد کے مکانوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ سارے ہی مکان اس بلاک میں یک منزلہ تھے۔ تاہیہ نے ایک اور دستک دی تو مجھے صحن میں کسی کے نکلنے کی آواز سنائی دی۔ میں اور تاہیہ دروازے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گئے۔ کون ہے؟ صحن سے باہر آواز آئی۔ تاہیہ کو میں نے جواب دینے پر اکسایا تو وہ بولا، میں ہوں فرید شاہ، سوات خان کا دوست، لاہور سے آیا ہوں۔ فرید شاہ؟ کون فرید شاہ؟ یہ کہہ کر کسی نے دروازہ کھول دیا۔ وہ مکسی تھا اور اب اس کا گھٹنا ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر خود کو پیچھے کر لیا، مگر جیسے ہی اس نے تاہیہ کو دیکھا، میں نے پلٹ کر پوری قوت سے ایک زبردست جھانپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ مکسی دیوار سے جا ٹکرایا، مگر اس میں بڑی قوت تھی۔ وہ دیوار سے جان چھڑا کر میری طرف لپکا تو تاہیہ نے اسے اپنے رومال میں لپیٹ لیا، یوں کہ وہ رومال اس نے جیب سے نکالا اور اس کو پھیلا کر اس نے فوراً ہی مکسی کے سر اور منہ پر لپیٹ دیا۔ وہ رومال خاصا بڑا تھا اور تاہیہ نے اسے خاص موقعوں پر آزمانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جیسے جیسے اس کی گرفت مضبوط ہوتی گئی، مکسی اپنے آپ سے بے خبر ہوتا گیا۔ دراصل وہ رومال اس نے خاص قسم کے کپڑے سے بنوایا تھا اور صرف ان لوگوں پر اسے استعمال کرتا تھا جو سامنے سے آ کر اس پر حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ الٹے ہاتھ سے تاہیہ کو مارنا چاہتے تھے۔ اس کا وہ رومال دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ جیسے ہی اس کی گرفت مضبوط ہوتی تھی، آدمی کا اس میں سے آواز نکالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ گردن پر آ کر گرہ مانگتا تھا۔
طاہیہ نے یوں کیا کہ اس کی گرہ گردن پر لا کر باندھی اور بولا، چل ہمیں اندر سوات خان کے دیدار کرا دے پیارے۔ یہ کہہ کر اس نے مکسی کو دروازے کے اندر دھکیلا۔ یہ دروازہ بند کر دے یار، اس خبیث سے میں نمٹ لوں گا۔ میں نے اطمینان سے دروازہ اندر سے بند کیا اور اسے ساتھ لے کر ہم صحن سے گزر کر کمرے میں جا پہنچے۔ وہ 6 فٹ کا جوان آدمی اس رومال کی وجہ سے بالکل ہی بے بس ہو گیا تھا۔ سوات خان کہاں ہے؟ طاہیہ نے پوچھا۔ مکسی نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں جواب دیا کہ وہ دائیں ہاتھ کے کمرے میں ہے۔ وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا، ہاتھ کو بھی وہ معمولی سا ہلا سکا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اسے ہاتھ کو حرکت دینے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پیارے، تو ادھر بیٹھ، یہ دروازہ کھول دے یار جی، طاہیہ نے مکسی کو بستر پر ڈالتے ہوئے کہا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مکسی نے قطعاً کوئی مزاحمت نہیں کی، حالانکہ وہ اس کے بڑے جتن کا معاملہ تھا۔ اس کو سوات خان کو بچانے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سوات خان کا کمرہ کھول دیا۔ وہ اپنے بستر پر موجود تھا، مگر تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سوات خان کو بہت اطمینان سے جگا دیا، مگر وہ پوری طرح نہیں جاگا۔ اٹھ بھائی سوات خان، اٹھ جا میرے ویر۔ میں نے اپنا چپشا سوات خان کی گردن پر دھر دیا۔ اٹھ جا میرے ویر، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ اس نے میری یہ بات سنی تو ایک دم اپنی جگہ سے اچھل گیا۔ کون ہو تم؟ او تو یہ تم ہو؟ اس نے مجھے حیرت زدہ سا ہو کر دیکھتے ہوئے کہا اور فوراً ہی اس عورت کو جگا دیا۔ وہ بھی خوفزدہ مرغی کی طرح اپنے آپ کو لپیٹتی ہوئی اٹھی اور مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میں کوئی موت کا فرشتہ ہوں۔ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بی بی، تم سوتی رہو، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ اٹھ جا سوات خان۔ میں نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے بستر پر سے اتارتے ہوئے کہا، تم یہ بدماشی بند نہیں کر سکتے؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ زیادہ بک مت کرو، میرے ساتھ چلو، تم سے بہت ضروری کام ہے۔ اٹھ جاؤ، میں کہتا ہوں اٹھو۔ اب کی بار میں نے زیادہ سختی سے کہا۔ پستول کی نالی ابھی تک اس کی گردن پر تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ گیا۔ سامنے کے دروازے میں سے اسے مکسی نظر آ رہا تھا، مگر اس طرح کہ وہ اسے آدمی تو نظر آتا ہی نہیں تھا۔ طاہیہ نے اس کو بکری بنا دیا تھا اور اس کے رومال کی گرہ اس کے ہاتھ میں تھی جس کو اس نے مٹھی میں لے رکھا تھا۔ مجھے طاہیہ اس وقت بازیگر نظر آتا تھا جس نے اتنے بڑے شیر جوان کو یوں باندھ دیا تھا کہ وہ ہل تک نہیں سکتا تھا۔ سوات خان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہتے ہو اب تم؟ کہاں لے جانا چاہتے ہو مجھے؟ کوئی خاص کام نہیں ہے، جلدی چھوڑ دوں گا تمہیں، چلو آگے نکلو۔ میں نے اس پر پستول تانتے ہوئے کہا۔ میں اس سے 2 قدم دور تھا۔ چلو اٹھو طاہیہ، چھوڑ دو اسے۔ طاہیہ تو میرا خیال ہے اپنا ورد مکمل کر چکا تھا۔ اس نے بڑے آرام سے رومال مکسی کے سر پر سے اتارا تو وہ دھپ سے ایک بار پھر بستر پر جا پڑا، یوں جیسے وہ بالکل ہی خاموش ہو چکا ہے۔ ٹھہر بھائی، تیرا تو بہت خیال رکھنا ہے ہمیں، یہ سر آگے کر۔ سوات خان اس پر تیار نہیں تھا۔ طاہیہ نے آگے بڑھ کر فوراً ہی وہ رومال سوات خان کے سر پر ڈال دیا، یوں کہ اس کی گرہ اب طاہیہ کے ہاتھ میں تھی اور وہ بے بس ہو چکا تھا۔ سوات خان ایک بار پھر ہماری مٹھی میں تھا۔ طاہیہ نے اس کی گرہ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سوات خان کو کمرے سے باہر نکالا اور بولا، یہ گرہ تم پکڑ لو، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے رومال کی گرہ میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں صحن میں پہنچا تو طاہیہ دوسرے کمرے میں جا کر اس عورت کو باندھنے لگا۔ کوئی 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو بولا، اس کو یوں چھوڑ دینا اچھا نہیں تھا، لے چلو اس کو۔ میں نے گرہ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کے رومال نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ سوات خان کا یہ حال تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے تھے اور پاؤں بھی، مگر وہ کسی بھی طرح کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یوں ہو گیا تھا کہ ہم اس پر کوئی بھی گر آزما سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اس کو ساتھ لے کر بڑی سڑک پر آ گئے۔ آدھا گھنٹہ ہمیں اس آپریشن میں لگا تھا۔ بڑی سڑک پر پہنچتے ہی ہم نے ایک ٹیکسی روکی اور سوات خان کو ساتھ لے کر اندر جا بیٹھے، مگر جیسے ہی ہمیں ڈرائیور نے دیکھا وہ بلبلانے لگا۔ بولا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں صاحب؟ یہ کون صاحب ہیں؟ یہ پاگل ہو گیا یار، ہم اس کو اسپتال لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ زیادہ باتیں نہ کرو، جلدی لے چلو ہمیں۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ گاڑی تو اس نے اسٹارٹ کر دی، مگر دل میں وہ بہت پریشان تھا۔ ایسی سواری اس نے کہاں دیکھی تھی کہ کسی نے آدمی کو رومال سے باندھ کر ڈال دیا ہو اور وہ یوں ہو گیا ہو کہ کسی سے کوئی بات ہی نہ کر سکتا ہو۔ گاڑی کی طرف ہم نے خاصا دھیان دیا کہ کہیں وہ اسے لے کر ہمیں سیدھا کسی تھانے میں ہی نہ لے جائے۔ ڈرائیور پریشان ہو تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، سواریاں بھی اپنی جگہ نہیں پہنچ سکتی ہیں
اور گاڑی بھی ٹھکانے پر نہیں پہنچ پاتی۔ طارق روڈ کے وسط میں سے گزر کر ہم نے سواد خان کو گاڑی سے اتار کر ڈرائیور کو کرایہ دے دیا۔ اس کی حیرت دیدنی تھی مگر وہ کچھ بولا نہیں، کرایہ لے کر اسی وقت آگے نکل گیا۔ سواد خان کو اسی بندھی حالت میں ساتھ لے کر ہم دونوں نے اسے فردوسی کے ہاں پہنچا دیا۔ دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ جب میں نے دستک دی تو وہ گہری نیند میں تھی۔ تیسری دستک پر اس نے دروازہ کھولا تو وہ پریشان ہو گئی۔ یہ کہ کس کو اٹھا لائے آپ؟ یہ میرا گھر، آپ نے اسے کیا سے کیا بنا دیا؟ مجھے افسوس ہے فردوسی بیگم، مگر صرف چند دن کے لیے مجھے یہ گھر استعمال کرنا ہوگا۔ آپ کی زحمت کا مجھے احساس ہے مگر میری مجبوری ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ، پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے، آخر یہ میرا گھر ہے، آپ نے اسے… نہیں، کچھ اور نہ کہیں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سواد خان کو تاہیے کی مدد سے فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ تاہیے کو میں نے سواد خان کے رومال کی گرہ دے دی تو فردوسی بیگم بھی وہیں تھی۔ کیا ہوا ایسے؟ کیا کر دیا اس نے؟ اس نے نہیں، ہم نے اس کو باندھ لیا ہے، یہ اسی قابل تھا۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ نیند میں دھت تھی مگر اب اس کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ وہ سخت پریشان تھی کہ ہم نے اس کے گھر کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ وہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک بدماش جمع ہو رہا تھا اور یہی بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ وہ آدمی جو ہمیں اپنے ساتھ وہاں لے گیا تھا یہ تو سمجھتا تھا کہ ہم کس قسم کے آدمی ہیں، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم اس گھر کو اپنا ہی گھر بنا لیں گے۔ میں نے فردوسی بیگم کو ساری بات سمجھائی اور اسے بتایا کہ سواد خان کی ضرورت ہمیں کس لیے پیش آئی ہے۔ مگر یہ تو بہت ظلم ہوگا جناب، ایک اچھے خاصے آدمی کو اندھا کر دینا کوئی شرافت تو نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ میرے دوست آبی کی آنکھیں وہ نکال چکے ہیں۔ میں سب سمجھتی ہوں مگر یہ ظلم ہے، کوئی بھی ڈاکٹر ایسا ظلم کرنا پسند نہیں کرے گا۔ کرے گا، کیوں نہیں کرے گا جناب فردوسی بیگم صاحبہ، بات تو ظلم کی ہے جو میرے دوست کے ساتھ ہو چکا ہے۔ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتی، یہ سراسر زیادتی ہے۔ آپ ایسا نہ کہیں، کبھی کبھی تو یہ ظلم ہوتا دیکھ کر بھی آدمی کو خوشی ہوتی ہے، بے حد خوشی۔ یہ میرے لیے ذرا سگریٹ تو سلگا دیں۔ وہ مسکرا دی۔ آپ بہت شیطان آدمی ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ایسے کردار کے حامل ہیں۔ شکریہ، میں دراصل زیادتی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ ہی کا خیال رکھیں، وہ آپ کی پناہ میں ہے۔ وہ سویا ہوا ہے اور اسے بھی معلوم ہوگا تو وہ سخت حیران ہوگا، اسے بھی یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ آئے گی؟ کیسے نہیں آئے گی؟ اس نے تو اپنے دیدے کھو دیے ہیں۔ بس اب کوئی ڈاکٹر ایسا ڈھونڈنا چاہیے جو یہ کام کر دے، بس اتنی مہربانی کریں آپ۔ مجھے کچھ نہیں پتا ہے، یہ کام کسی اور جگہ جا کر کروائیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نہیں، یہ کام تو ادھر ہی ہوگا، میں ان ڈاکٹروں کے سارے اوزار یہاں لے آؤں گا، فکر نہ کریں، بس مجھے ڈاکٹر کا نام بتا دیں۔ آپ کو یہ کام خود ہی کرنا ہوگا۔ حد ہو گئی، میرا ہی گھر رہ گیا تھا اس کام کے لیے۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس کے دل میں میرے خلاف جو جذبہ ابھرا تھا وہ نرم پڑنے لگا تھا۔ آپ جا کر ادھر کمرے میں لیٹ جائیں، بہت کام کر لیا ہے آپ نے آج۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے دوست تاہیے اور اس کے خادم سواد خان کو وہیں سلا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ڈرائنگ روم میں جا پہنچا۔ اس عرصے میں تاہیے نے سواد خان کو اپنی جگہ بالکل ہی سن کر دیا تھا اور اب وہ بالکل پرسکون نظر آتا تھا۔ کیا خیال ہے، یہ گرہ باندھ کر تم الگ ہو جاؤ اور ادھر قالین پر ہی سو جاؤ؟ ہاں، میں یہی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گرہ وہیں اس کی گردن پر مضبوطی کے ساتھ باندھ دی۔ سواد خان اب بڑے آرام سے قالین پر لیٹا تھا۔ ایک صرف اس کا سانس ٹھیک انداز سے چل رہا تھا، ورنہ اس رومال میں ایسی خاصیت تھی کہ وہ سبھی کچھ سن کر دیتا تھا۔ یار، تیرے اس رومال نے تو مجھے حیران کر دیا ہے، آخر یہ ہے کیا چیز، آدمی کو ایک دم سن کر دیتا ہے۔ یہ میں نے بڑی محنت سے بنوایا ہے، پر یہ بنا کس چیز سے ہے؟ یہ بس فائبر کا بنا ہے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ آدمی کو اس کی گویائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کا سر اور یہ تھوڑی کا حصہ یوں باندھ دیتا ہے کہ آدمی بولنے کی قوت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کی سماعت بھی پوری طرح کام نہیں کرتی۔ اچھا، مجھے بھی کیسا ہی رومال بنوا دو، میں اس کے لیے 50,000 روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بھی تمہارا ہی ہے یار جی، میں جو تمہارا ہوں، مگر خیر میں بنوا دوں گا۔ اس کا ایک ہی کاریگر ہے ادھر پاکستان میں اور وہ ہے بڑا خر دماغ، 20,000 روپے لیتا ہے وہ اس رومال کے۔ اب وہ مجھ سے تو یا تم کر کے بات کرتا تھا اور آہستہ آہستہ وہ مجھ سے کھل رہا تھا۔ تم بھی یہاں ہی سو جاؤ، یہ پنکھا تیز کر لو، میں دوسرے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں ادھر ہی سوتا ہوں، اس کا بھی خیال رکھوں گا۔ ویسے صبح تک تو یہ ہوش میں نہیں آئے گا۔ اچھا، خدا حافظ۔
یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کیا اور چپ چاپ جا کر آبی کے پاس لیٹ گیا۔